سورۃ الواقعہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب قیامت واقع ہو جائے گی تو اس کے وقوع کے متعلق کوئی جھوٹ بولنے والا نہیں ہوگا۔ وہ پست کرنے والی بلند کرنے والی ہوگی۔ جب زمین بڑے زور سے ہلا دی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پس وہ منتشر و غبار ہو جائیں گے اور تم لوگوں کے 3 گروہ ہو جائیں گے۔ سو دائیں طرف والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں طرف والے، اور بائیں طرف والے کیسے برے ہیں بائیں طرف والے، اور آگے بڑھنے والے ہی آگے بڑھنے والے ہیں۔ وہی اللہ کے مقربین ہیں، وہ نعمت والی جنتوں میں ہیں۔ بڑا گروہ پہلے لوگوں سے ہے اور تھوڑے پچھلے لوگوں سے ہیں۔ وہ زر اور جواہر سے مرزا تختوں پر ہوں گے، ان پر تکیے لگائے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے۔ ان کے پاس ہمیشہ رہنے والے لڑکے گھوم رہے ہوں گے، مٹکوں اور جگوں اور شراب کے لبریز جاموں کے ساتھ، جس سے نہ ان کے سر میں درد ہو اور نہ ان کی عقل میں فتور ہو۔ ان کے پسندیدہ پھل اور پرندہ کا وہ گوشت جس کو وہ چاہیں، اور بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے چھپے ہوئے موتی۔ یہ ان نیک کاموں کی جزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ وہ اس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے نہ گناہ کی بات، مگر ہر طرف سے سلام سلام کی آواز۔ اور دائیں طرف والے کیا ہی اچھے ہیں دائیں طرف والے، وہ بے کانٹوں کی بیڑیوں میں ہوں گے اور تہ بتہ کیلوں میں، وہ پھیلے ہوئے لمبے سایوں میں اور چھلکتے ہوئے پانی میں اور باکثرت پھلوں میں، جو نہ کبھی ختم ہوں گے نہ ان سے منع کیا جائے گا، اور اونچے بستروں میں۔ ہم نے ان کی بیویوں کو خصوصیت سے پیدا کیا ہے اور ہم نے ان کو دوشیزہ بنایا، محبت کرنے والیاں ہم عمر، جو دائیں طرف والے لوگوں کے لیے ہیں۔ دائیں طرف والوں کا بڑا گروہ پہلے لوگوں میں سے ہوگا اور ایک بڑا گروہ بعد کے لوگوں میں سے ہوگا۔ اور بائیں طرف والے کیسے برے ہیں بائیں طرف والے، وہ گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش۔ بے شک وہ اس سے پہلے بہت نعمتوں میں تھے اور وہ گناہ کبیرہ پر اصرار کرتے تھے، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا کو بھی؟ آپ کہیے بے شک تمام اولین اور آخرین ضرور مقرر دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے۔ پھر بے شک تمہیں گمراہو جھٹلانے والو، تم ضرور تھوڑ کے درخت سے کھانے والے ہو، پھر اسی سے پیٹوں کو بھرنے والے ہو، پھر اس پر کھولتے ہوئے پانی کو پینے والے ہو۔ پس تم سخت پیاس سے اونٹ کی طرح پینے والے ہوں گے۔ یہ قیامت کے دن ان کے لیے ضیافت ہے،
ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، سو تم کیوں تصدیق نہیں کرتے؟ بھلا یہ بتاؤ کہ تم جو منی رحم میں ٹپکاتے ہو، کیا اس سے تم انسان کی تخلیق کرتے ہو یا ہم تخلیق کرنے والے ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقدر فرما دیا ہے اور ہم عاجز نہیں ہیں کہ ہم تمہارے بدلے میں تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں از سر نو اس طرح پیدا کر دیں جس کو تم بالکل نہیں جانتے، اور بے شک تم پہلی پیدائش کو خوب جانتے ہو، تو کیا سبق حاصل نہیں کرتے؟ بھلا یہ بتاؤ کہ تم جو کچھ بظاہر کاشت کرتے ہو اس کو حقیقت میں تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو بالکل چورا چورا کر دے، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تاوان پڑ گیا، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے۔ بھلا بتاؤ جس پانی کو تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو سخت کڑوا بنا دے، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ بھلا بتاؤ جس آگ کو تم سلگاتے ہو، کیا اس کے لیے درختوں کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ ہم نے اس کو نصیحت بنایا اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز، سو آپ اپنے رب کے اسم کی تسبیح کرتے رہیے۔ پس مجھے ستاروں کے وقوع کی جگہوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت عظیم قسم ہے۔ بے شک یہ بہت عزت والا قرآن ہے جو کتاب لوح محفوظ میں ہے۔ اس کتاب کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں۔ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ کیا تمام اس قرآن کو معمولی سمجھ رہے ہو؟ کیا تم نے تکذیب کو اپنا رزق بنا لیا ہے؟ پس جب روح نرخرے تک پہنچ جائے اور تم اس وقت روح کو نکلتا ہوا دیکھ رہے ہو، اور ہم ان مرنے والے کی یہ نسبت تم سے بہت قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، بس اگر تم کسی کے زیر فرمان نہیں ہو تو تم اس روح کو لٹاتے کیوں نہیں اگر تم سچے ہو؟ بس اگر وہ مرنے والا مقربین میں سے ہے تو اس کے لیے راحت اور نفیس پھول اور انعام والی جنت ہے، اور اگر وہ مرنے والا دائیں طرف والوں میں سے ہے، اے دائیں طرف والو تجھ پر سلام ہو کیونکہ تو دائیں طرف والوں میں سے ہے، اور اگر وہ مرنے والا تکذیب کرنے والا گمراہوں میں سے ہے تو اس پر سخت کھولتے ہوئے پانی کی ضیافت ہے اور دوزخ میں جلنا ہے۔ بے شک یہی ضرور حق الیقین ہے۔ بس آپ اپنے رب عظیم کے اسم کی تسبیح کرتے رہیے۔